جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب. جی مفتی صاحب، مولانا عمر والک گجرات سے معلوم کرتے ہیں جو تعویذ قابل استعمال نہ ہو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. جی ہاں، جو تعویذ قابل استعمال نہ رہے ہوں، اسی طرح نورانی قاعدے، پارے اور قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق ہوں جو پھٹ گئے ہوں یا بہت زیادہ پرانے ہو گئے ہوں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو یا تو جلا کر ان کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، یا یہ کہ انہی صفحات اور کاغذوں کو پانی میں بہا دیا جائے، یا یہ کہ کسی ایسے علاقے میں گڈھا کھود کر دفن کر دیا جائے جہاں لوگوں کی آمد و رفت اور چلت پھرت نہ ہوتی ہو. عادل الزماں مکرانے سے معلوم کرتے ہیں گھر کے دروازے پر بعض لوگ ٹائر پہیاں لگاتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، یعنی نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، لیکن اس نظر سے بچاؤ کے لیے اپنی چارپائی پر لوہا رکھنا، اسی طرح اپنے گھر کے دروازے پر یا گاڑی پر مرچیں لٹکانا، اسی طرح مذکورہ سوال میں اپنے گھر کے دروازے پر ٹائر پہیے کا لٹکانا، یہ سب ضعیف الاعتقادی اور رسوم پر مبنی، جہالت پر مبنی چیزیں ہیں جن کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے جو دعا تلقین فرمائی ہے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح جب ہم اپنے چھوٹے بچے کو اسکول وغیرہ بھیجیں یا وہ سفر پر جائیں تو ان پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک دینا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہیں گے. محمد عامر پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور وہ شخص اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل اذان بھی دے سکتا ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی ہو جائے گی. ثاقب نواز قاسمی صاحب کا سوال ہے، عورت کا اپنے بال کٹوا کر کندھوں تک رکھنا کیسا ہے؟ گھنے اور لمبے بالوں کا ہونا یہ عورت کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہے، بلکہ تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی ہے، لہذا عورتوں کے لیے بلا عذر بالوں کا کٹوانا جس سے مردوں کی مشابہت ہو یہ جائز نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں. البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، مثلا کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے بالوں کا کٹوانا ضروری ہو گیا ہو، یا یہ کہ بال اتنے لمبے ہو گئے ہوں کہ پیٹھ کے نیچے ہوں جس کی وجہ سے عیبدار معلوم ہو رہے ہوں، برے محسوس ہو رہے ہوں، تو پھر بقدر ضرورت کٹوانے کی گنجائش ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کندھوں تک کٹوا لیے جائیں، یہ بالکل ناجائز ہے. محمد افتخار پوچھتے ہیں امام فجر اور عصر کے بعد مقتدی کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہیں، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ فجر اور عصر میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، لہذا ائمہ حضرات بھی فجر اور عصر میں مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ بالکل پیچھے کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو. البتہ دائیں طرف رخ کر کے بیٹھنا اولا ہے، لیکن ہمیشہ دائیں طرف رخ کر کے نہ بیٹھا جائے بلکہ کبھی کبھار بائیں طرف بھی رخ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ دائیں طرف رخ کر کے بیٹھنا کوئی ضروری ہو. مولانا خلیل بمبئی سے پوچھتے ہیں کتنی صورتوں میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے؟
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے جو حد سے گزر جانے والے ہوں گناہوں میں یا جھوٹ بولنے والے ہوں۔ اسی طرح جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور بھی کئی وعیدیں جھوٹ بولنے پر وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ہر حال میں سچ کو لازم پکڑے۔ البتہ کچھ جگہوں پر شریعت نے یہ گنجائش دی ہے کہ تعریض اور توریہ سے کام لیا جائے، یعنی صریح جھوٹ نہ بولا جائے، ایسی گول مول بات کی جائے کہ جس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور وہ صریح جھوٹ بھی نہ ہو۔ قاری احمد شریف صاحب ممبئی سے معلوم کرتے ہیں کھانے میں اجینو موٹو استعمال کیا جاتا ہے ذائقے کے لیے، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اجینو موٹو یہ ایک چائنیز نمک ہے جو عام طور سے کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور مختصر لفظوں میں اس کو MSG بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اس میں سور کی چربی یا حرام چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہے کہ اس میں سور وغیرہ کی یا حرام چیزوں کی ملاوٹ اور آمیزش ہوتی ہے تو کھانا اس کا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ صرف افواہ ہے اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب آج کل ایک میسج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ اگر توفیق ہو تو سب کو بتائیں، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ میسج چل رہا ہے مفتی صاحب، اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسا اس پورے میسج میں بیان کیا گیا ہے یہ پوری بات درست نہیں ہے، کچھ حصہ اس میں من گھڑت ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کے لیے جنت میں داخلے سے صرف اس کی موت رکاوٹ ہے۔ البتہ اس میسج کے شروع میں اور آخر میں جو باتیں ہیں وہ من گھڑت ہیں، لہذا اس طرح کے میسیجز اور پیغامات کو آگے بھیجنے سے اور شیئر کرنے سے پہلے علماء اکرام سے رابطہ کر کے جان لینا چاہیے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہت ساری حدیثیں ایسی مشہور ہیں کہ جو اصلاً من گھڑت ہیں لیکن ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جاتی ہے۔ مولانا مجاہد صاحب پالن پور سے معلوم کرتے ہیں قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیوں کرتے ہیں اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ دفن کرنے کے موقع پر مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی کا چھڑکاؤ یہ مستحب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم فرمایا تھا۔ پانی چھڑکنے کی ظاہری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پانی چھڑکنے کی وجہ سے قبر کی مٹی بیٹھ جاتی ہے، ہوا وغیرہ کی وجہ سے اڑتی نہیں ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ پوری قبر پر پانی کا چھڑکاؤ انگلیوں کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر دیا جائے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کیا پوسٹ مارٹم والی میت کو غسل دینا ضروری ہے جبکہ اس سے خون بہہ رہا ہو؟ جس میت کا کسی وجہ سے پوسٹ مارٹم کیا گیا ہو تو اس کو بھی عام میت کی طرح غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا، چاہے اس کے بدن سے خون بہہ رہا ہو اور چاہے غسل کی وجہ سے اس کے بدن میں پانی بھی چلا جائے تب بھی اسے غسل دیا جائے گا۔ عبدالوہاب صاحب جوگا بھائی سے معلوم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں آیا ہے؟ قرآن کریم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے صفاتی نام سے اللہ تبارک و تعالی نے پکارا ہے، جیسا کہ کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل اور کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔
البتہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قرآن مجید میں 4 جگہ لفظ محمد سے بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 144 اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول۔ دوسری جگہ سورہ احزاب 22ویں پارے میں آیت نمبر 40 اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسری جگہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ آپ کے نام احمد سے بھی آپ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کومنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔